بالزاک ایک ایسا ناول نگار ہے جو اردو فکشن کی دنیا میں ظاہر ہے کہ تراجم کے ذریعے متعارف ہوا، لیکن اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے اور اپنی کرافٹ کے اعتبار سے ایک بڑا فکشن رائٹر ہے۔ بالزاک چھوٹی چھوٹی تصویریں بنانے کے بعد ایک پورا سین کریٹ کرتا ہے، اور وہ سین آ، اپنی ماہیت کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اس سین کو آپ ہر لحاظ سے مکمل کہہ سکتے ہیں اور ویژولائز بھی کر سکتے ہیں۔ بالزاک کی قوت مشاہدہ میں گہرائی اور گہرائی ہے، اور اس کا حافظہ جو ہے وہ بہت ہی بلا کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انقلاب فرانس سے تھوڑا پہلے اور انقلاب فرانس کے درمیان اور انقلاب فرانس کے تھوڑا بعد کے فرانس کو اپنے ناولوں میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے تمام کردار جو ہیں وہ زندہ ہیں، جیتے جاگتے ہیں، متحرک ہیں، اپنی بول چال کے ذریعے پہچان میں آتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ کمال بالزاک کا ہے، اور بالزاک کو ریئلزم کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے، حقیقت نگاری کا فکشن کی دنیا میں اگر کسی کو بنیاد گزار یا بانی کہا جاتا ہے تو وہ بالزاک ہے۔ اب دیکھیے کہ سرد ویران اندھیرا گھر میں مادام وازل یوجینی کی سالگرہ ہے، اور مادام وازل یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر مختلف لوگ آئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا طرز احساس ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مادام وازل یوجینی اور اس کی والدہ اور ان کے گھر میں ایک ان کی پرانی ملازمہ نانو، وہ سادہ دل ہیں، سادہ طبیعت کے مالک ہیں، یہ تین کردار۔ لیکن ایک طرف کروشو فیملی ہے اور دوسری طرف گراسیس فیملی ہے۔ گراسیس فیملی کی اپنی کوشش ہے کہ مادام وازل یوجینی کی شادی گراسیس فیملی کے لڑکے کے ساتھ ہو جائے، اور کروشو فیملی کی یہ کوشش ہے، کروشو خاندان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے میجسٹریٹ لڑکے کے ساتھ مادام وازل یوجینی کی شادی ہو جائے۔ اب ایک اور کیریکٹر جو ہے اس سے ہم متعارف ہوتے ہیں، اور وہ کیریکٹر کون ہے؟ وہ کیریکٹر مادام وازل یوجینی کا چچا زاد بھائی ہے، جو پیرس سے آیا ہے، اور وہ اب چھوٹے شہر یعنی سومور میں، پیرس سے سومور میں آیا ہے، اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے ایک قصباتی لوگوں میں اور شہری لوگوں میں جو پہناوے کا فرق ہے، اور جو فزیکل اپیرنس ہے پہناوے کو لے کر، اس لحاظ سے کتنا فرق ہوتا ہے شہری لوگوں میں اور قصباتی لوگوں میں۔ مادام وازل یوجینی کو وولف یوجینی سے بولا کہ یقیناً آپ کے چچا زاد بھائی گرامے ہوں گے، بڑے خوبصورت جوان ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جب یہ کہنا، تعریف کرنا، اور اس پر جو ہے وہ اس کی والدہ جو ہے وہ اسے مطلب روک دیتی ہیں بولنے سے کہ بھئی یہ کیا مطلب بولے جا رہا ہے۔ اور ان سے ایک بار موسیو وے نوسن جین کے یہاں ڈانس میں ملا تھا۔ اب ڈانس جو ہے یہ فرانس کا کلچر ہے۔ وولف اور زیادہ نہ بول سکا، کیونکہ اس کی ماں نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا، اور باآواز بلند چال چلنے کے لیے اسے 200 طلب کیے، لیکن آہستہ سے اس کے کان میں بولی، اپنی زبان قابو میں رکھو، تم بھی کس قدر بے وقوف ہو۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے
رائٹر کی قوت مشاہدہ، اور اس کو لے کر جو ہے وہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ کس قدر باریک بین ہے اور کس قدر اس کی نظر ہے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر بیان کیسے کرتا ہے جو چیز اس کے مشاہدے میں آتی ہے۔ اچھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ شارل ایک کریکٹر نیا وارد ہوا ہے، اور شارل کون ہے؟ شارل جو ہے وہ مادام واضل جویینی کا چچا زاد بھائی ہے، اور کہاں سے آیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شارل فرانس کے شہر پیرس سے آیا ہے اور سومور میں اپنے تایا کے گھر میں آیا ہے۔ شارل نے جیب سے وہی رومال نکالا جو اسکاٹ لینڈ کی طرف سفر کرنے والی امیر خاتون نے کاڑھا تھا۔ یہ بڑی نفیس اور نازک تھی، جو محبت کے ہاتھوں ایسے لمحوں میں تیار ہوئی تھی جو محبت کے کام نہ آ سکے تھے۔ یوجینی نے بڑے تعجب سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا کہ کیا وہ واقعی اسے استعمال کرے گا۔ شارل کے طور طریقے، آنکھ پر چشمہ لگانے کا انداز، اس کی اکڑ، اس کی بناوٹی ادائیں، اس چھوٹے سے ڈبے کو دیکھ کر اس کی حقارت کا اظہار، جسے لے کر گرامے کی وارثہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس قدر خوش ہوئی تھی، اور جو شارل کی نظروں میں نہایت بےہودہ اور واہیات سی چیز تھی، اب شارل کیا کر رہا ہے؟ شارل جو ہے وہ قصباتی لوگوں کی چیزوں کو بھی جو ہے وہ کم تر گردان رہا ہے یا کم تر تصور کر رہا ہے، اور اپنی ظاہر ہے کہ چیزوں کو وہ برتر جو ہے اس کے بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ اپنی چیزوں کے بارے میں ایک تصور ہے کہ وہ برتر ہیں، اور قصباتی لوگوں کی تمام چیزیں جو ہیں کم تر ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ بات جس سے کروشو اور وے گراسیس لوگ ناراض ہوئے تھے، یوجینی کے لیے اس قدر پسندیدہ تھی کہ رات کو جاگ کر وہ بہت دیر تک بستر پر لیٹی لیٹی اپنے اس عجیب و غریب بھائی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس دوران میں نمبر نکالنے کا کام بڑی سستی سے ہو رہا، اس لیے یہ کھیل جلد ہی ختم ہو گیا۔ لمبی دانوں نے کمرے میں داخل ہو کر زور سے کہا، مادام، ان صاحب کے بستر کے لیے مجھے کچھ چادریں دے دیجیے۔ مادام گرامے نانوں کے ساتھ چلی گئیں، اور مادام وے گراسیس نے چپکے سے کہا، آؤ اب ہم پیسے رکھ لیں اور کھیل ختم کریں۔ ہر کھلاڑی نے تشتری میں سے جس میں بازی کے پیسے جمع تھے اپنا اپنا سکہ اٹھا لیا۔ پھر ایک ہلچل سی پیدا ہوئی اور سب نے آگ کی جانب سرکنا شروع کیا۔ اب آگ کا یہاں استعمال کیوں ہے؟ یہ استعارہ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ یہ استعارہ، آگ کا استعارہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ فرانس میں ظاہر ہے برف باری کا موسم ہوتا ہے، تو ایسے میں آگ جلائی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مادام واضل یوجینی کے والد نہایت کنجوس آدمی ثابت ہوئے تھے، واقع ہوئے تھے، سو وہ آگ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ جلانے کا موقع آتا تھا۔ اب چونکہ مادام واضل یوجینی کا برتھ ڈے تھا، سالگرہ کا دن تھا، یہی وجہ ہے کہ آگ جلائی گئی تھی۔ کیا کھیل ختم ہو گیا؟ گرامے نے پوچھا، جو ابھی تک خط پڑھ رہا تھا۔ اب موسیو گرامے کی بات ہے، اور یہ گرامے کون ہے؟ یہ گرامے جو ہے مادام واضل یوجینی کا والد ہے۔ ہاں ہاں، مادام وے گراسیس نے شارل کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ یوجینی کے دل میں یہ مبہم سا جذبہ پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے ایک نیا خیال آیا، اور وہ نانوں اور اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ اگر کوئی ہوشیار پادری اس سے سوال کرتا تو بلا شبہ وہ اعتراف کر لیتی کہ وہ نانوں یا اپنی ماں کے بارے میں ذرا بھی نہ سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور پرجوش خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اپنے بھائی کے کمرے کی ہر چیز ٹھیک کر دے، یعنی شارل کی، جو فرانس کے شہر پیرس سے سومور میں آیا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ اس کے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی اس کے چچا زاد بھائی کو ضرورت محسوس ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہو۔ وہ ایک بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ لڑکی دکھائی گئی ہے مادام وازل جوئینی، اور اس کو بہت شدت کے ساتھ، بہت انٹینسٹی کے ساتھ اپنے بھائی شارل کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ اس بات کا بھی یقین کرنا چاہتی تھی کہ ہر چیز صاف ستھری اور جہاں تک ممکن ہو سکے خوبصورت بھی ہو۔ اسے ابھی سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ صرف وہی ایک ہستی ہے جو اپنے اس بھائی کے خیالات اور مذاق کو سمجھ سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عین وقت پر پہنچی۔ اس کی ماں اور نانو یہ یقین کر لینے کے بعد کہ کمرہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے وہاں سے نکلنے کی وعدی تھیں، لیکن یوہینی نے ایک لمحے ہی میں انہیں یہ باور کرا دیا کہ ابھی تو سب کچھ ٹھیک، سب کچھ کرنا باقی ہے۔ اس نے نانو کو بتایا کہ چادروں کو ہوا نہیں لگوائی گئی، نانو کو انہیں گرم کرنے کے لیے انگیٹھی لانی چاہیے اور نیچے چونکہ آگ جل رہی تھی اس لیے راکھ وہاں سے لی جا سکتی تھی۔ اس نے خود پرانی سی میز پر ایک سفید اور صاف کپڑا نکال کر ڈال دیا اور نانو کو تاکید کی کہ ہر روز اسے تبدیل کر دیا کرے۔ اس نے کہا کہ کمرے میں آگ اچھی طرح جلا دینی چاہیے اور اس بارے میں اپنی ماں کے اعتراضات کو بھی خاطر میں نہ لائی۔ اس نے نانو کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ باہر دالان میں بہت سی لکڑیاں بھی رکھ دے گی اور مالک سے اس کا ذکر نہ کرے گی۔ اب مالک سے مراد کیا ہے؟ مالک سے مراد ہے اس کا والد، مادام وازل جوئینی کا والد، کیونکہ اس کو اپنے باپ کی کی جو کنجوسی کا عالم تھا اس کا پتہ تھا، اس کی طبیعت سے وہ واقف تھی، اس کے بیہیویئر سے واقف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے گھر کی ملازمہ سے کہا ہے کہ اس کے باپ کو لکڑیوں کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں چلنی چاہیے، خبر نہیں لگنی چاہیے۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے بیٹھک میں گئی اور ایک میز میں سے پرانا سا کالے رنگ کا ٹرے نکالا جو مرحوم وے لا بار تیلیر کی ملکیت تھا، اور اسی جگہ سے اسے ایک ہشت پہلو بلوری گلاس بھی مل گیا۔ ایک اس میں چھوٹا سا چمچہ بھی تھا جس پر کیا ہوا سونے کا بلما سب اتر چکا تھا، یعنی وہ گلاس تھا اس کے اوپر سونے کا نکل تھا، وہ سب اتر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پرانی نازک سی گردن والی شیشے کی بوتل تھی جس پر محبت کے دیوتا کی تصویر بنی تھی، محبت کے دیوتا کی تصویر بنی تھی، اندا تھی۔ ان سب کو اس نے بڑے فاتح انداز سے، فاتحانہ انداز سے آتش دان کے کونے میں سجا دیا۔ اس 15 منٹ کے عرصے میں اسے اتنی باتیں سوجھیں کہ پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک نہ سوجھی تھی۔ اب اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیال آئے، متعدد خیالات آئے، کئی باتیں اسے سجھائی دیں، اور رائٹر نے یہ دکھایا ہے کہ اتنی باتیں کبھی اسے پوری زندگی میں سجھائی نہ دی تھی جتنی باتیں اب کی بار اسے سجھائی دی تھی۔ اماں وہ بولی، اس چربی والی بتی کی بو تو ان سے کبھی برداشت نہ ہوگی، موم بتی کیوں نہ منگوائیں۔ وہ چڑیا کسی پھرتی کے ساتھ اپنا بٹوا لینے، یعنی اپنا بٹوا لینے کے لیے دوڑی، والیٹس لینے کے لیے دوڑی، اور اس میں سے 5 فرانک کا نوٹ نکال لائی جو اسے مہینے بھر کے جیب خرچ کے لیے ملا تھا۔ یہ لو نانو، جلدی سے لاؤ۔ لیکن تمہارے ابا کیا کہیں گے؟ اب ملازمہ نے کہا کہ یہ تو زیادہ خرچ کر رہی ہے، یعنی لکھ لٹ بن گئی ہے یہاں۔ مادام گرامے نے بیٹی کو ہاتھ میں چینی کا وہ شکردان لیے دیکھا جو گرامے فردہ فون والی کوٹھی سے لے آیا تھا، تو اس نے بھی یہی خوفناک اعتراض کیا، اور آخر چینی آئے گی کہاں سے؟ وہ کہتی گئی
کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ مگر اماں، نانو موم بتی لینے بازار جائے گی تو چینی بھی آسانی سے لا سکتی ہے، لیکن پھر تمہارے ابا کو کون سمجھائے گا؟ اب یہاں مکالمے ہو رہے ہیں اور ان کے بیک آف دا مائنڈ وہی سوال ہیں جو ظاہر ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے، اتنا لمبا عرصہ رہتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیو گرامے کس طرح کی سوچ کا آدمی ہے، کس طرح کی طبیعت کا وہ کیریکٹر ہے، اور اس کو لے کر جو ہے ان کے ذہن میں متعدد سوالات پیدا ہوئے، اور ان سوالات کا انہوں نے ظاہر ہے کہ اظہار کیا، اور رائٹر نے مکالمات کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے وہ سب کچھ جو ہے یہاں جو کچھ ان کے دل میں مخفی تھا اس کو عیاں کر دیا ہے۔ اگر ان کے بھتیجے شربت کا ایک گلاس پینا چاہیں اور نہ ملے تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ پھر اس کے علاوہ انہیں تو اس کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ مطلب جس انداز سے وہ چیز منگوا رہی ہے، اس انداز سے موسیو گرامے کو اگر نہ بتایا جائے تو موسیو گرامے کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ تمہارے ابا کو ہمیشہ سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، مادام گرامے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نانو بھی جھجک رہی تھی کیونکہ وہ اپنے مالک کی طبیعت سے واقف تھی۔ تم ضرور جاؤ نانو، تمہیں معلوم ہے کہ آج میری سالگرہ ہے۔ اب وہ سیلیبریٹ بھی ظاہر ہے خوشی کا دن جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، اور ایسے میں وہ کنجوسی بھی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کو یہ بھی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ فرانس کے شہر پیرس سے آیا ہے، اور اس کی خاطر میں، اس کی تواضع میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اور وہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ دنیا کے معاملات سے واقف بھی نہیں ہے۔ کون بھلا؟ مادام بازل یوجینی، یعنی اس کے اندر وہ فریب نہیں ہے، وہ بال نہیں ہے، وہ زگ زیگ نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے ذہن کی مالک ہے، اچھی سوچ کی مالک ہے، اور اب وہ وفاداری سے کام لینا چاہتی ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمی نہ آنے پائے، وہ یہ سب جو ہے وہ جان کر، یہ سب سوچ کر وہ سارا کر رہی ہے۔ کون؟ مادام بازل یوجینی۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ اپنے چچا زاد بھائی شارل کے لیے۔ نانو کوشش کے باوجود ہنسی نہ روک سکی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی چھوٹی مالکہ نے کوئی مذاق کیا ہو اور وہ بازار چل۔ موسیو گرامے نے جو کمرہ اپنے بھتیجے کو دیا تھا اسے سجانے میں یوجینی اور اس کی ماں پوری کوشش کر رہی تھیں، اور ادھر مادام وے گراسیس کی پوری توجہ شارل کی طرف مرکوز تھی۔ ابھی وہ جو سالگرہ کے موقع پر آئے ہوئے گھر میں لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، وہ وہی ہیں جن میں مادام وے گراسیس بھی موجود ہے، اور اس کی توجہ جو ہے وہ شارل کی طرف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شارل جو ہے مادام بازل یوجینی کا چچا زاد بھائی ہے، جو پیرس سے سومور میں آیا ہوا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کا بے طرح استعمال کر رہی تھی۔ کون بھلا؟ مادام وے گراسیس۔ آپ کی بڑی ہمت ہے، وہ بولی، کہ آپ سردیوں میں اتنے بڑے شہر کی دلچسپیاں چھوڑ کر سومور میں رہنے چلے آئے، لیکن اگر آپ ہمیں دیکھتے ہی ہم سے بدظن نہیں ہوئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں بھی تفریحات کی کمی نہیں۔ اور اس نے خالص قصباتی انداز میں اس کی سمت غمزے سے دیکھا۔ قصباتی عورتیں کچھ ایسا شرمیلا پن اور سنجیدگی اختیار کیے رکھتی ہیں کہ اس کی توجہ سے، اور اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایک دزدیدہ اور مشتاقانہ قسم کی بلوغت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو پادریوں میں پائی جاتی ہے، جن کے لیے خوشی ایک مسروقہ یا ممنوعہ چیز ہے۔ شارل کے لیے اس کمرے کا ماحول بالکل نیا تھا، اور جس بڑی دولت سرا اور خوبصورت گرد و نواح کا اس نے اپنے چچا کی قیام گاہ کے ساتھ تصور کیا تھا، اس سے اس کا قطن سروکار نہ تھا۔ چنانچہ ذرا دھیان دینے پر مادام وے گراسیس کے چہرے میں
اسے کچھ پیرس کی زندگی کی جھلک نظر آئی، جیسے وہ ان نئے تاثرات کے ہجوم میں بھول سا چلا تھا۔ چنانچہ ذرا دھیان دینے پر مادام بے گراسیس کے چہرے میں اسے کچھ پیرس کی زندگی کی جھلک نظر آئی، جیسے وہ ان نئے تاثرات کے ہجوم میں بھول سا چلا تھا۔ چنانچہ اس کی طرف جو پیش قدمی ہو رہی تھی اس نے بھی کھلے دل سے اس کا جواب دیا، لہذا ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی شارل کا اور مادام بے گراسیس کے مابین گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مادام بے گراسیس نے رفتہ رفتہ اپنی آواز اور لہجے کو دھیما کر لیا، جو راز و نیاز کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اسے اور شارل گرامے دونوں کو مفاہمت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کو محرم راز بن جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ چند منٹ اسی طرح کی عشوہ ترازی اور ہنسی مذاق کے بعد، جس کا مقصد نہایت سنجیدہ تھا، اس چالاک قصواتی خاتون نے محسوس کیا کہ اب ان کی بات چیت اگر کوئی دوسرا سن بھی پائے تو حرج نہیں۔ انگوروں کی فروخت کا مسئلہ آج کل شومور میں لوگوں کا محبوب ترین موضوع بنا ہوا تھا، اسی کے پس پردہ اس نے بات چلائی۔ اب یہاں رائٹر نے جو ہے یہ بھی دکھایا ہے کہ مادام بے گراسی جو ہے وہ بھولی بھالی نہیں ہے، کہ اگر وہ قصباتی خاتون ہے تو اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ وہ ایک بھولی بھالی خاتون ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے دکھایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی چالاک عورت ہے اور اس نے شارل کو اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کیا ہے۔ اگر آپ کبھی ہمارے ہاں آ کر ہماری عزت افزائی کریں، وہ بولی، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے اور میرے خامند دونوں کو آپ سے مل کر یقیناً بے حد مسرت ہوگی۔ شمور بھر میں صرف ایک ہمارا ہی مکان ایسا ہے جہاں آپ امیر تاجروں اور رئیسوں دونوں سے مل سکیں گے۔ ایک طرح سے ہمارا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اب وہ یہ بتا رہی ہے کہ تاجروں سے بھی تعلق ہے ہمارا، رئیسوں سے بھی تعلق ہے، یہ لوگ ایک دوسرے سے ہمارے یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملتے۔ اب وہ تھوڑا بتا رہی ہے کہ سومور میں جو ہے وہ ہم اشراف سے تعلق رکھتے ہیں، الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہاں اچھی دل لگی رہتی ہے۔ مجھے اس کا فخر ہے کہ میرے خامد کی ان دونوں طبقوں میں عزت ہے، اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ یہاں جتنے دن بھی رہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر آپ گرامی لوگوں کے پاس رہے تو آپ کا خدا ہی حافظ ہے۔ توبہ، آپ کے چچا بہت ہی کنجوس ہیں، ان کا دماغ سوائے انگوروں کی کٹائی کے اور کہیں کام ہی نہیں کرتا۔ آپ کی چچی تو اللہ میاں کی گائے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں، اور آپ کی چچا زاد بہن ایک پگلی سی معمولی لڑکی ہے جس کی تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا گیا اور نہ اسے پیسے ملتے ہیں، اس کی زندگی تو بس جھاڑن سیدھے گزرتی ہے۔ اب اس نے وہ سارا کام کر دکھایا ہے جو اس نے مادام بے گراسیس نے کرنا، یعنی ایک لڑکے کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ جو ہے بنا دیا ہے کہ اس کا یہ ثابت کرنا کہ بھئی ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ کچھ نہیں۔ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، شارل نے دل میں سوچا۔ مادام بے گراسیس کی عشوہ ترازیاں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ان صاحب کا اجارہ لے لیا ہے۔ لمبے چوڑے ساہوکار نے ہنستے ہوئے اپنی بیوی سے کہا۔ یہ فقرہ بڑا منحوس نکلا، کیونکہ یہ سنتے ہی وکیل اور مجسٹریٹ نے کئی طنز آمیز فقرے چست کر دیے۔ اب وہ جو دوسرے کروشو جو پادری والی فیملی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن پادری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ اشارہ کیا، نسوار کی ایک چٹکی لی اور ڈبیا دوسروں کی جانب بڑھا دی، پھر ان کے خیالات کے اظہار یوں کیا، شمور میں ان کی مہربانی کے لیے اس سے بہتر ہستی اور کون ہو سکتی ہے۔
اب یہاں انہوں نے طنز کیا ہے، ذرا بتائیے تو پادری صاحب آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ موسیو وے گراسیس نے پوچھا۔ جی میں تو آپ کی بھی تعریف کر رہا ہوں، خاتون محترم کی بھی، اپنے شہر کی بھی، اور ان صاحب کی بھی، چالاک پادری نے شارل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اب اس نے اپنے طنز کو ایک اور رخ جو ہے وہ دیا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس نے ملفوف انداز میں بات کو جو ہے مطلب ایک اور ڈائمنشن دے دی ہے، ایک اور رخ دے دیا ہے۔ ظاہر تو اس نے ان دونوں کی گفتگو پر دھیان ہی نہ دیا تھا، لیکن دراصل وہ بھانپ گیا تھا کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ آخر کار او وولف وے گراسیس نے بھی زبان کھولی اور بے پرواہی کا سا انداز اختیار کرتے ہوئے شارل سے بولا، معلوم نہیں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں، ایک بار موسیو لاباروں وے نوسنٹین کے ہاں مجھے آپ والی چوکڑی میں ڈانس کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اب یہ ان کا بیٹا ہے مادام وے گراسیس کا، وہ وولف وے گراسیس۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، شارل نے جواب دیا، اپنے آپ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا دیکھ کر وہ چونک سا پڑا تھا۔ کیا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ اس نے مادام وے گراسی سے پوچھا۔ پادری نے مادام کی طرف کینے کی نظر سے دیکھا۔ جی ہاں میں اس کی ماں ہوں، اس نے جواب دیا، جب آپ پیرس تشریف لائے تھے تو شاید آپ کی عمر بہت کم تھی۔ شارل نے او وولف سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، پادری نے کہا، ہمارے بچے ابھی پوری طرح دودھ بھی نہیں چھوڑ پاتے کہ ہم انہیں دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے ہیں۔ مادام وے گراسیس نے ایک عجیب چبھتی سی نظر پادری پر ڈالی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پادری بولتا رہا، اگر آپ ایسی عورتیں دیکھنا چاہتے ہیں جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہو، بیٹا وکالت کی سند لے آیا ہو، مگر ابھی تک ایسی جوان اور ترو تازہ معلوم ہو جیسی مادام وے گراسیس ہیں، تو دیہات میں جائیے۔ مادام یہ ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نوجوان مرد اور عورتیں کرسیوں پر چڑھ چڑھ کے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ پادری نے اپنے خوبصورت حریف کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، آپ کی کامیابیوں کی دھوم میرے ذہن میں ایسی تازہ ہے جیسے حال ہی کا واقعہ ہو۔ ارے یہ کمبخت بڈھا، مادام وے گراسیس نے سوچا، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے ارادے تاڑ گیا ہو؟ کیا معلوم ہوتا ہے مجھے شومور میں بڑی کامیابی ہوگی، شارل نے سوچا۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کے بٹن کھول دیے اور واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو کر خود کو تکنے لگا۔ یہ بالکل وہی انداز تھا جو فنکار شانتری نے بائرن کا بت بناتے ہوئے اسے عطا کیا۔ اب آپ کو بائرن کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور بائرن ظاہر ہے شاعر تھا۔ گرامی خط پڑھ رہا تھا، اس دوران میں اس کی بے توجہی بلکہ حد سے بڑھتی ہوئی مصروفیت سرکاری وکیل اور مجسٹریٹ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بڈھے کے چہرے پر بتی کی پوری روشنی پڑ رہی تھی اور یہ دونوں اس کے چہرے کی خفیف اور مبہم تبدیلیوں سے خط کے مضمون کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڈھے کو وہ ہمیشہ کا سکون برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیسا لگ رہا ہوگا۔ بہرحال وہ تشویشناک خط یہ تھا۔ اب وہ ایک اور نئی ٹیکنیک کا فکشن رائٹر استعمال کر رہا ہے، یعنی بیچ میں جو ہے ایک خط آیا ہے اور وہ خط جو ہے موسیو گرامے نے پڑھا ہے، اور اس کے اب خط کو جو ہے قارئین کے ساتھ شیئر کرنے سے کہانی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، کہانی آگے بڑھے گی۔ اب وہ خط کیا ہے جسے تشویشناک خط کہا ہے؟ وہ خط یہ ہے، برادرم ہمیں ایک دوسرے سے ملے تقریباً 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔
ہماری آخری ملاقات میری شادی پر ہوئی تھی اور ہم بڑے خوش خوش جدا ہوئے تھے، لیکن جس وقت تم ہماری خوش بختی پر اپنے آپ کو خراج تہنیت پیش کر رہے تھے، اس وقت مجھے یہ ذرا بھی خیال نہ تھا کہ ایک دن تم ہمارے خاندان کا واحد سہارا بنو گے۔ جب یہ خط تمہیں ملے گا تو میں اس دنیا میں موجود نہ ہوں گا۔ میں موجودہ حالات میں دیوالیہ ہونے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آخری وقت تک اپنے سر کو اس امید میں بلند رکھا کہ شاید یہ طوفان ٹل جائے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے ڈوبنا پڑے گا۔ میرا دلال بھی ناکام رہا اور اس کے بعد میرا وکیل روگی بھی۔ میری آخری پائی تک خرچ ہو چکی ہے اور اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت میں کوئی 40 لاکھ کا قرض دار ہوں اور میری کل جائیداد سے صرف 25% قرض ادا ہو سکتا ہے۔ میرے پاس شراب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن تمہاری شراب اتنی اچھی اور مقدار میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قیمت بے حد گر گئی ہے۔ 3 دن کے اندر سارا پیرس یہ کہے گا کہ گرامے دغاباز تھا، اور میں اگرچہ ایماندار آدمی ہوں لیکن بدنامی کے کفن میں لپٹا پڑا ہوں گا۔ میں نے خود اپنے بیٹے کو ماں کی طرف سے ملی ہوئی جائیداد سے بھی محروم کر دیا ہے اور خاندان کے نام پر دھبا لگا دیا ہے۔ یہ بیچارہ بچہ جسے میں نے جو دیوتا کی طرح پوجا ہے، اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ جس وقت ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے اسے کوئی علم نہ تھا اور میرے دل میں اس کے لیے محبت عمدے پڑ رہی تھی۔ اب اس دل کی حرکت جلد ہی بند ہونے والی ہے۔ کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجھ پر لعنت بھیجے گا؟ میرے بھائی، ایک بچے کی بد دعا بہت بری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں پر لعنت بھیجیں تو وہ خدا سے رحم کی درخواست کر سکتے ہیں۔ تم میرے بڑے بھائی ہو، مجھے سخت سست کہو۔ آہ میرے بھائی، اگر اس خط کا ہر لفظ میرے آنسوؤں یا خون سے لکھا جاتا تو مجھے اتنی سخت تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ اس وقت تو میں روتے روتے اپنا خون بہاتے بہاتے مر جاتا اور اس طرح میری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت تو میں انتہائی کرب میں مبتلا ہوں، لہٰذا اب تم ہی شارل کے باپ ہو۔ ماں کی طرف سے اس کا کوئی عزیز نہیں ہے جس کی وجوہات تمہیں معلوم ہیں۔ آخر میں نے سماجی تعصبات کا لحاظ کیوں نہ رکھا؟ میں نے محبت کی پیروی کیوں کی؟ میں نے ایک رئیس کی ناجائز اولاد سے شادی کیوں کر لی؟ شارل اپنے خاندان کا آخری فرد ہے اور اس دنیا میں تنہا ہے۔ میرا ناشاد لڑکا، میرا بیٹا۔ اب یہ کہانی میں بالکل ایک اور موڑ جو ہے وہ آیا ہے، ایک ٹوسٹ دیا گیا ہے کہانی کو ارتقاء کے زینے طے کروانے کے لیے۔ ایک بالکل جو ہے وہ نئے انداز کا جو ہے اس میں موڑ جو ہے وہ آیا ہے کہ شارل کے باپ کا ایک ایسا خط آیا ہے کہ جس میں اس نے بتایا کہ میں تو مقروض آدمی ہوں، میں نے تو لوگوں کا قرض دینا ہے، اور اب یہ لڑکا جو ہے یہ مطلب میرے پاس جو جائیداد ہے میں وہ دے بھی دوں تو اس سے 25% جو ہے وہ قرض ادا ہو پائے گا۔ اب لہٰذا جو ہے وہ تم اس کے تایا ہو، آپ اس کے تایا ہو، لہٰذا آپ ہی اس کے جو ہے وہ وارث ہو۔ اب یہاں جو ہے ایک بالکل جو ہے ایک اور طرح کا جو ہے وہ موڑ آیا ہے کہانی کے اندر۔ کہانی کو رائٹر نے ٹوسٹ دیا ہے۔ سنو گرامے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اور ویسے اگر تم چاہو بھی تو میرے قرض خواہوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری جائیداد 30 لاکھ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو میں اپنے بیٹے کی خاطر لکھ رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی کہ میں ہاتھ جوڑے یہ درخواست کر رہا ہوں، اور یہ ایک مرتے ہوئے آدمی کی آخری التجا ہے۔ گرامی، میں جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ باپ کا سا برتاؤ کرو گے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری یہ درخواست رائے کا نہیں جائے گی۔
اس لیے سامنے پڑے پسٹل سے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ شارل کو مجھ سے بے انتہا محبت ہے، میں اس پر بہت مہربان تھا اور کبھی اس کی کوئی بات رد نہیں کی، اس لیے وہ مجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ باقی تم خود ہی دیکھ لو گے کہ وہ کس درجہ خوش مزاج اور فرما بردار ہے۔ وہ اپنی ماں پر گیا ہے، تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا، بیچارہ لڑکا۔ وہ عیش و عشرت کا عادی ہے اور اسے ان سختیوں کا علم تک نہیں جن سے مجھے اور تمہیں اپنی غریبی کے زمانے میں سابقہ رہا تھا۔ اور اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے کیونکہ اس کے تمام دوست یقیناً اسے کنارہ کر لیں گے۔ اس کی اس ذلت اور شرمساری کا سبب میں ہی ہوں۔ آہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی تو میں اسے ابھی سیدھا جنت میں بھیج دیتا جہاں اس کی ماں ہے۔ خیر یہ تو محض پاگل پن ہے۔ اچھا اب میری بدبختی اور شارل کی مصیبت کا باقی قصہ سنو۔ میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اسے میری موت کی خبر سنا دو اور یہ سمجھا دو کہ اس کا مستقبل کس طرح کا ہوگا۔ تم اس کے لیے باپ بن جانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک شفیق باپ ثابت کرنا۔ یہ توقع نہ رکھنا کہ وہ اپنے سیر سپاٹے ایک دم سے چھوڑ دے، اس طرح وہ گھٹ کے مر جائے گا۔ میں اس کے پیر چھو کے اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ماں کی جائیداد پر کوئی دعویٰ نہ رکھے۔ یہ تو مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی عزت کی خاطر میرے قرض خواہوں کی فہرست میں شامل ہونے سے گریز کرے گا۔ تم خیال رکھنا کہ وقت آنے پر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور پھر گرامے تم اسے ساری باتیں صاف صاف بتا دینا کہ اسے زندگی میں کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا کیا سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اس کی زندگی میری وجہ سے خراب ہوئی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی محبت باقی ہو تو میری طرف سے اس کو کہہ دینا کہ اب بھی اس کے لیے ساری امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھو اسے یہ کہنا مت بھولنا، محنت سے ہماری نجات ہوئی تھی، محنت ہی سے وہ دولت پھر واپس آ سکتی ہے جو میں نے کھو دی۔ اس کا باپ تو اسے قبر سے بھی پکارتا رہے گا۔ اگر وہ باپ کی بات مانے تو ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جائے۔ بھائی شارل بڑا ایماندار چست چالاک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر اس نے تجارت شروع کی تو پہلی دفعہ تم اس کی مدد ضرور کرو گے، چاہے اسے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے، لیکن تمہارا یہ قرض ضرور چکا دے گا۔ گرامے تمہیں اتنا تو اس کے لیے کرنا ہی پڑے گا، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے۔ اگر میرے لڑکے کو تمہاری طرف سے کوئی ہمدردی یا مدد نہ ملی تو میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ تمہیں اس سنگ دلی کی سزا دے۔ اگر میں بعض رقمیں ادا نہ کرتا تو اس کے لیے تھوڑا بہت پیسہ بچا سکتا تھا۔ آخر اپنی ماں کی کچھ جائیداد پر تو اس کا بھی حق ہے، لیکن مہینے کے آخر میں جو ادائیگی کرنی پڑی اس سے بالکل صفایا ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ بچا سکا۔ اگر مجھے اس کے مستقبل کے بارے میں تسلی ہوتی تو میں کتنے اطمینان سے مرتا۔ کاش تمہارا ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی پختہ وعدہ مجھے موصول ہو جاتا تو میں کیسا سکون محسوس کرتا۔ لیکن وقت اب اتنی مہلت نہیں دیتا۔ شارل تو ابھی راستے ہی میں ہے اور مجھے اپنے قرضے کی فہرست داخل کرنی ہے۔ میں نے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک کر دیے ہیں اور ہر چیز کو ایسے ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ
میری ناکامی کسی بے پرواہی یا بے ایمانی کی بنا پر نہیں ہوئی، بلکہ اس کا سبب ایسی ناگہانی آفات تھیں جنہیں روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ کیا یہ سب کچھ میں شارل ہی کے خیال سے نہیں کر رہا ہوں؟ خدا حافظ میرے بھائی، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری وصیت پر عمل کرو گے۔ خدا تمہیں اس دریا دلی کا اجر دے۔ اس دنیا میں جہاں ہم سب کو جلد یا بدیر جانا ہی ہے، ایک شخص ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، اور میں تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اسی دنیا میں محسوس کر رہا ہوں۔ وکٹور آشر گیوم گرامی۔